کے انداز میں دعا کرنی، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک بات ایسی ہے کہ جس کوتاہی کا ہم عمومی طور پہ شکار ہو گئے، وہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی کو دیکھ کے اس سے روکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ جب تم یہ کام چھوڑ دو گے پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا، العیاذ باللہ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ضروری نہیں کوئی برائی کر رہا ہے تو اس سے لڑائی کریں، آپ پیار سے اسے سمجھائیں، آپ اسے احساس دلائیں کہ یہ غلط کام ہے۔ اور یہ اگر یہ بھی ہم بات چھوڑ دیں کہ مجھے کیا غرض، جی جو کرے گا وہ بھرے گا، تو یاد رکھیں یہ بہت خوفناک بات ہے۔ بنی اسرائیل میں وہ لوگ جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، کچھ لوگ انہیں منع کرتے تھے اور کچھ لوگ کہتے تھے ہمیں اپنی نیکی سے غرض ہونی چاہیے، ہمیں کسی سے کیا، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ اگر اللہ نے کرنے والوں کو بندروں کی شکل میں بدلا تھا تو جو لوگ نہیں منع کرتے تھے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ اس لیے کوئی بھی کسی جگہ آپ جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں، غلط دیکھ رہے ہیں، اس کا احساس ضرور دلانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کے اندر اتنی قوت نہیں، تو کم از کم دل سے برا جانیں کہ یہ غلط کام ہے، اسے ناپسندیدگی سے دیکھیں، نہ کہ اسے اپریشیٹ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ اچھے لوگوں کی تعریف و توصیف انہیں اپریشیٹ کرے گی اور برے لوگوں کو ڈسکریج کرے گی، ان کی حوصلہ شکنی کرے گی، اس وقت تک میری امت خیر پہ رہے گی۔ جب لوگ یہ کام بھی چھوڑ دیں گے تو میری امت میں خیر ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کے اندر خیر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں خیر کے رستے پہ چلا دے۔ اور آخری دو لوگ وہ ہیں